تو آپ بہت ہی بے غیرت ہوں گے اگر آپ نے ایسے شخص کو عزت دی جس نے 5 سال آپ کو منہ نہیں لگایا۔ اللہ نے آپ کو عقل دی ہے، شعور دیا ہے، آپ آگے بڑھیں۔ عزت ہر ایک کی ایک جیسی ہے۔ آپ اپنے اندر خودداری پیدا کریں۔ غریب ہونا کوئی جرم نہیں ہے، غریب رہنا جرم ہے۔ جس غریب آدمی کے لیے سیاستدانوں کے دروازے بند رہتے ہوں اقتدار میں، جب ووٹ مانگنے کے لیے آپ کے دروازے پر آئے تو آپ کو اپنی تھوڑی سی غیرت کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ جیسے آپ اپنے لیے یہ نہیں پسند کرتے تو کسی اور کے لیے، ہمارے ہاں تو آپ نے دیکھا وہ گنے کے ٹرالے جاتے ہیں تو پیچھے سے گنا اتار کر سرے بازار یہ کام کرتے ہیں، اور پھر ہم حکمرانوں کو کہتے ہیں کہ وہ چور ہیں۔ تو چھوٹا چور بھی چور ہی ہوتا ہے اور بڑا چور بھی چور ہے۔ چور تو چور ہوتا ہے نا، جس طرح کا بھی ہو۔ تو ایسا شخص جو گنا چوری کرتا ہے اور ایسا شخص جو پیٹرول پمپ پر فیول ڈال کر بقیہ 3 روپے واپس نہیں کرتا کہ میرے کو ٹوٹے پیسے ہیں نہیں، اس شخص کا یہ حق نہیں بنتا کہ یہ کہے کہ فلاں کھا گیا ہے، فلاں کھا گیا ہے، کیونکہ ہر ایک کو اپنی اپنی کیپیسٹی میں جو میسر تھا اس نے اس ملک کے ساتھ کیا۔ تو اس کے بعد ہم سب اللہ کی بارگاہ میں ہمیں توبہ کرنی چاہیے اور اپنے اپنے معاملات کو ریوزٹ کرنا چاہیے کہ ہم نے کوتاہی کہاں کہاں کی ہے، بجائے اس کے کہ ہم اپنے سارے برے کرتوتوں کا جو ملبہ ہے وہ حکمرانوں پر پھینکیں۔ دیکھیں حکمران جیسے بھی ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں، یہ آپ کا ہی انتخاب ہے، یہ کسی اور کا انتخاب نہیں ہے، یہ آپ کی ہی ترجیحات ہیں۔ میرا تو یہ موضوع سخن ہی نہیں ہے، نہ میں اس موجودہ جو ہماری سیاست ہے، بلکہ ہماری جمہوریت بھی، میں تو کبھی ووٹ ہی نہیں دیا کسی کو، اس طرح کی چیزوں کو اتنا وقت بھی نہیں ہوتا، اور نہ یہ ہماری ترجیحات کا حصہ ہے۔ لیکن جو لوگ اس سسٹم کا حصہ ہیں انہیں سوچنا چاہیے۔ میں تو اس بار بھی کیمپین میں لوگ آتے ہیں تو میں نے کہا لوگوں کو، آپ کو بھی کہتا ہوں کہ ایک شخص جس نے 5 سال آپ کو منہ نہیں لگایا، کبھی اس کے بڑی بڑی گاڑیوں کے دروازے اور ان کے شیشے آپ کے لیے نیچے نہیں ہوتے، اب وہ آپ کے پیچھے پیچھے پھرتے ہیں۔ آپ اپنے اندر خودداری پیدا کریں۔ غریب ہونا کوئی جرم نہیں ہے، غریب رہنا جرم ہے۔ کوئی سیاستدان ہو، کوئی پیر ہو، مولوی ہو، سب کو ایک جیسی عزت اللہ نے دی ہے۔ سیلف ریسپیکٹ سب کی ایک ہے۔ جس غریب آدمی کے لیے سیاستدانوں کے دروازے بند رہتے ہوں اقتدار میں، جب ووٹ مانگنے کے لیے آپ کے دروازے پر آئے تو آپ کو اپنی تھوڑی سی غیرت کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ اس میں کسی پارٹی کی میں بات نہیں کر رہا، جنرلی یہ ہوتا ہے کہ جی بوئے تے چل کے آ گیا، میں نے کہا ٹھیک ہے، پھر اس پر جان بھی قربان کر دیں، پھر تڑپتے کیوں ہیں؟ جب آپ کے ساتھ بدسلوکی ہوتی ہے، جب آپ کے ساتھ مس بیہیو ہوتا ہے، آپ کو جب وہ غلاموں کی طرح ٹریٹ کرتے ہیں تو پھر تڑپتے کیوں ہیں؟ پھر کیوں شکایتیں لگاتے ہیں؟ پھر ان کو کیوں گالیاں دیتے ہیں؟ پھر وہ ٹھیک کرتے ہیں آپ کا علاج۔ تو بنیادی طور پر ہمیں اس پر غور و فکر کی ضرورت ہے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ ہمیں اپنے ان تمام معاملات کے بارے میں سوچنا چاہیے اور سنجیدگی سے سوچنا چاہیے۔ اور پھر ہمارے ہاں یہ بھی ایک مسئلہ ہے، کسی ایک جماعت کے ساتھ جس کا تعلق ہوتا ہے وہ اس کو دین سمجھتا ہے۔ دیکھیے سیاسی جماعتیں ہوں یا مذہبی جماعتیں ہوں، جو بھی سیاست کرتی ہیں، الیکشن میں جو حصہ لیتی ہیں، ان کے اپنے اپنے مزاج ہیں، اپنے اپنے دساتیر ہیں، اپنے اپنے منشور ہیں، ان کی اپنی اپنی ایک پالیسیز ہیں۔ تو ہمیں اس بارے میں تھوڑا سا احتیاط کے ساتھ اور اعتدال کے ساتھ چلنا چاہیے۔ آج آپ جس کے ساتھ ہیں، آج آپ کا کل دین، ایمان، دنیا، سب کچھ وہ ہے۔ جب آپ اسے چھوڑتے ہیں پھر آپ کہتے ہیں کہ سارا کفر ہی یہ ہے۔ مطلب آپ وابستگی رکھیں، اتنا آگے نہ جائیں کہ آپ کے واپسی کے راستے بند ہو جائیں۔ بیک ڈور پالیسی یا کم از کم بند گلی میں نہ جائیں، کسی بھی حوالے سے، میں جنرل بات کر رہا ہوں۔ آج آپ اس کو دین ایمان بتا دیں، آپ آج اس کو کہیں کہ جی یہی آپ کی بخشش کا ذریعہ ہے، اور کل وہ سب فلاپ نکلے گا تو کیا کریں گے؟ 40 سال بعد آپ کے علماء کی وضاحتیں موجود ہیں جو 40 سال بعد توبہ کر رہے ہیں کہ ہم نے آج سے 40 سال پہلے جی فلاں کا ساتھ دیا تھا، ہم یہ سمجھ رہے تھے، اب یہ ہوا، یہ نکلا۔ تو اس سے میں اپنے دوستوں کو بھی عرض کیا کرتا ہوں کہ تھوڑا سا سوچ سمجھ کر چلا کریں ہر چیز کو دین۔ ہاں آپ یہ کہیں کہ جی ہم یہ کام کر رہے ہیں اور ہمیں لگتا ہے کہ یہ سب سے اچھا کام ہے،
تو آپ کا حق ہے بھائی، آپ کہیں. لیکن ایک بندہ اٹھتا ہے وہ کہتا ہے جی یہ کل دین ایمان یہی ہے، جو یہ نہیں کرتا وہ دین سے باہر ہے. دوسرا بندہ اٹھتا ہے وہ کہتا ہے جو ہم کر رہے ہیں وہ ہے، باقی سب لچا مرونڈا بیچتے ہیں. اس کا کیا مطلب ہے؟ آپ اعتدال پر رہیں. آپ جو کر رہے ہیں اس کے لیے آپ ایک جسٹیفیکیشن دیں، لوگوں کو وضاحت دیں، لوگوں کو کوئی لاجک دیں، لوگوں کو قائل کریں. اپنا دستور منشور، اپنے جو آپ کے اہداف ہیں، آپ کے جو زندگی میں گول ہیں آپ کے، وہ آپ ان کو بتائیں. آپ کا حق ہے. لیکن ہر چیز کو دین کا لازم واجب بنا دیں، اور جو شخص آپ سے سر منہ انحراف کرے اس پر بڑے بڑے فتوے داغ دیں، تو یہ اچھا نہیں ہے. یہ ہمیں اس رویے کا ماضی میں بھی نقصان ہوا تھا، اب بھی ہوگا. تو ہمیں اپنے ان معاملات کو، یعنی یہ تمام تناظرات، اس میں سیاسی جماعتیں بھی ہیں اور مذہبی سیاسی جماعتوں کو بھی میں کہہ رہا ہوں کہ ہمیں اعتدال پر رہنا چاہیے، اور اس حد تک نہیں آنا چاہیے کہ ان موضوعات کو زیر بحث لا کر ہم اپنا وقت ضائع کرتے ہیں، اپنے لوگوں کا پوٹینشل ضائع کرتے ہیں، لوگوں کی صلاحیتیں برباد ہوتی ہیں، اور سوشل میڈیا پر ایک جنگ چھڑی ہوئی ہوتی ہے، اور ہر ایک کا خیال ہوتا ہے کہ میرا لیڈر، میرا پیر، میرا پیشوا اور میرا امیر اور میرا جو بھی ہے وہ سیاسی رہنما ہے یا مذہبی، یہ حرف آخر ہے، باقی سب ایسے ہی ہیں، فضول ہیں. تو یہ اعتدال نہیں ہے، اس سے بچیں. دوسری گزارش، مسلمان کا دوسرے مسلمان کے ساتھ جو تعلق ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس طرح ہے کہ جیسے ایک جسم کا کوئی حصہ کہ جو تکلیف میں مبتلا ہو تو سارا جسم بے چین ہو جائے. علامہ اقبال نے کہا تھا کہ اخوت اس کو کہتے ہیں چبھے کانٹا جو کابل میں، تو ہندوستان کا ہر پیر و جواں بیتاب ہو جائے. یہ اخوت ہے، یہی مقصود فطرت ہے، یہی رمز مسلمانی. اخوت کی جہانگیری، محبت کی فراوانی، جو کہ ہم میں نہیں ہے. آپ میرے خلاف 2 باتیں کر دیں، میں 10 لونڈے آپ کے پیچھے لگا دوں کہ اس کو گالیاں دو. اس کی داڑھی بھی نہ دیکھو، اس کا امامہ بھی نہ دیکھو، اس کی کوئی ڈگری نہ دیکھو، اس کی حیثیت نہ دیکھو، یہ نہ دیکھو یہ کون ہے، اس کا خاندان کیسا ہے. اس کو بس اس کو گالیاں دو اچھی طرح. سوال یہ ہے کہ جو لوگ یہ کام کروا رہے ہیں، کیا انہوں نے یہ دین پڑھا ہے کہ جو آپ سے اختلاف کرے آپ یہ ثابت کریں کہ یہ کوئی گستاخی رسول ہو گئی ہے؟ تو میرے عزیز، یہ دین کا مزاج نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں بات؟ اخوت کی جہانگیری، محبت کی فراوانی. بتانے رنگ و خوں کو توڑ کر ملت میں گم ہو جا، نہ تورانی رہے باقی، نہ ایرانی نہ افغانی. اب کہتے ہیں اقبال تو اب تو بدقسمتی سے ہمارے لوگوں نے یہ بھی کہنا شروع کر دیا کہ اقبال مسلمان ہی نہیں تھا. کیسی بات؟ یعنی ہمارا یہ مبلغ فکر ہے کہ ہم یہ بھی کہنا شروع ہو گئے ہیں. تو ٹھیک ہے، آپ کے جتنے مشاہیر تھے، بزرگ تھے، ثابت کریں کہ بھئی ان کو اتنی عقل سمجھ ہی نہیں تھی. وہ تو اس کو قلندر کہتے ہیں اور کیا کیا کچھ کہتے ہیں. تو اس لیے عزیزان گرامی قدر، ہمیں اس بارے میں سنجیدگی سے سوچنا چاہیے. اور میں تمام یہاں ماشاءاللہ علماء، اکثر جب میں آتا ہوں یہاں دیکھتا ہوں کافی علماء ہوتے ہیں. تو اب تو میاں صاحب اور ان کے وہ چونکہ ایک تعلق ہے ہمارے ساتھ ایسا، وغیرہ جہاں زیادہ علماء ہوتے ہیں میں کوشش کرتا ہوں بچ جاؤں، کیونکہ پھر کوئی بحث نہ جنم لے جائے. لیکن ماشاءاللہ اچھے لوگ ہیں، اللہ آپ سب کو جزا دے اور آپ کی خدمات اور آپ کی محبتیں اللہ قبول فرمائے. اچھی بات ہے، خوشی کی بھی بات ہے کہ علماء کو کوئی بات اگر ان تک پہنچائی جائے تو ظاہر ہے ان کا لیول ہوتا ہے، وہ بہت جلدی اسے محسوس کرتے ہیں، اور اگر وہ کسی حوالے سے قائل ہو جائیں تو وہ بہت سارا کام معاشرے میں آسانی سے کر سکتے ہیں، کیونکہ ان کے ساتھ بہت سارے لوگ جڑے ہوئے ہوتے ہیں. تو اس لیے میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اس میں کوئی میری ذات کی کوئی بات نہیں ہے، نہ میرا کوئی اس حوالے سے میرے کوئی خاندان کو کوئی فائدہ ہوگا. یوزلی تو پیر لوگ آتے ہیں تو اپنے ابے کی، دادے کی، چاچے کی کہانیاں سناتے رہتے ہیں. تو میں تو ایسا کچھ بھی نہیں کرتا نا. تو میں تو لوگوں کو سمپل عرض کرتا ہوں کہ اللہ کے دین کی طرف اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مزاج کی طرف غور کریں. اس میں تو کسی کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو اس لیے مجموعی طور پر جو مترشح ہوتا ہے ہمارے ان رویوں سے، وہ یہ ہے کہ گویا ہم ایک دوسرے سے حسد کرتے ہوں. یعنی ہمیں یہ لگتا ہے کہ فلاں بندے کو سوشل میڈیا پر یا اس کی ایگزسٹنس جو ہے
وہ اتنی زیادہ ہے کہ لوگ اسے ہم سے زیادہ قبول کرتے ہیں، تو اس کے بارے میں پروپیگنڈا شروع کر دیتے ہیں، اور ورکرز کو کہیں گے کہ اس کو یہ کہو، وہ کہو، اس پر یہ کامنٹس کرو، ایسا کر دو، ویسا کر دو۔ تو یہ اچھا نہیں ہے۔ آپ کو اگر دین کو سمجھنا ہے تو آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر غور کیجئے کہ حضور نے مسلمان کا مسلمان کے ساتھ جو تعلق بتایا ہے، سوال یہ ہے کہ کیا وہ ہمارے معاشرے میں موجود ہے؟ آج وہ سب نہیں ہے۔ آپ یہاں سے باہر نکلیے، آپ کے ان ساری گلیوں میں آپ دیکھیں کتنے ہمارے جو گھروں کے اڈے ہیں، وہ جو سٹیپس ہوتے ہیں دروازوں میں، یہ آپ غصہ نہیں کرنا میری بات کا، میں صرف دعوت فکر دے رہا ہوں، یہ کوئی تقریر نہیں ہے، میرا وہ درد دل ہے جو میں اپنے گاؤں میں بھی لوگوں کو کہتا ہوں۔ وہ میری باتیں ریکارڈ پر ہیں، میرے گاؤں کے سارے اکثر سادات ہیں، تو ان کی ویسے مہربانی ہے، وہ میری بات سنتے ہیں، برداشت بھی کرتے ہیں مجھے، اور تھوڑی بہت مان بھی لیتے ہیں۔ تو میں ان سے بھی یہ کہا کرتا ہوں کہ ہم جب اپنا گھر بناتے ہیں، آپ میرے وہاں تشریف لائیں تو میں نے جو اپنا مہمان خانہ بنایا ہے تو اس میں اپنی جگہ چھوڑ کر تو میں نے سٹیپ بنائے ہیں۔ میں تقریر جھاڑتا نہیں ہوں، جو میں کرتا ہوں وہ لوگوں کے سامنے ہے۔ تو میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ ہم دو تین سٹیپ آگے بڑھاتے ہیں تو اس سے ہماری جگہ تو نہیں بڑھ جاتی، لیکن راستہ چھوٹا ہوتا ہے۔ اور یہ آپ گلیاں دیکھ لیں، ساری گلیوں کے یہی حالات ہیں، اور آگے سے کوئی آ جاتا ہے، کراسنگ ہو جاتی ہے، تو یہ بھی مسئلہ دین ایمان کا بن جاتا ہے کہ ہم سے بیک نہیں ہوتی۔ یعنی یہ تو نہیں ہے کہ اس میں بیک گیئر نہیں ہوتا، صرف پرابلم یہ ہے کہ پیچھے جانا ہماری توہین ہے۔ تو میں اپنے ڈرائیور کو اکثر سمجھاتا ہوں کہ یار یہ بڑے لوگ ہیں تو آپ پیچھے کر لیں گاڑی، کوئی بات نہیں، ایک سائڈ پہ کر لیں، ترلا منت کر لیں کسی کا۔ ہم چھوٹے لوگ ہیں، بینگ اے نیشن ہم چھوٹے لوگ ہیں، کیونکہ بڑے لوگوں کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ وہ گاڑی سے اتر کر یہ نہیں کہتے کہ تو مینوں جاندا نہیں ہے۔ یہ چھوٹے لوگوں کی نشانی ہے، یہ کمینے اور رذیل لوگوں کا کام ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ تو مینوں جاندا نہیں۔ اور جو بڑے لوگ ہوتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری تو اوقات کوئی نہیں ہے بھائی، ہمیں کون جانتا ہے۔ اور یہ جن لوگوں پر اللہ کا فضل ہے وہ یہ ایسے کہتے ہیں، اور ان کا یہی لائف سٹائل ہے۔ وہ سیاست میں بھی ہیں، وہ مذہب میں بھی، وہ آپ کو پبلک میں بھی نظر آئیں گے تو ان کے یہ انداز نہیں ہوتے ہیں۔ دراصل جو شخص کسی کی عزت کرتا ہے وہ اپنے خاندان کا، اپنی تربیت کا پتہ دیتا ہے۔